ارے بہروں بر پروردگار بہروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، کہتے ہیں کہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات کو ہم قرآن کریم کی چند آیات پر بات کرواتے ہیں اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب، ایک جید عالم دین سے، اور سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں اور ہمیں کہاں دیکھنا چاہتی ہیں۔ خواتین و حضرات، جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات کو ہم جمع کرتے ہیں اور ایک ممتاز مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے لیے رہنمائی۔ آج کی آیت سورہ منافقون کی آیت نمبر 9، چھوٹی سی آیت، بڑے موضوعات اس میں پنہاں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اہل ایمان سے مخاطبت اہل ایمان سے ہو رہی ہے کہ یہ مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اگر ایسا ہوا تو تم خسارے میں رہنے والے ہوگے۔ خواتین و حضرات، اب یہاں بہت ساری باتیں ہیں۔ پہلی بات، اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے، وہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ تو یہ لا تلہکم کیا ہے؟ اہل ایمان سے مخاطبت اللہ کیوں فرما رہا ہے؟ انہیں کیا کوئی ذمہ داری دے رہا ہے، یا دنیا کا جو تصور ہے اس میں کوئی تبدیلی لانا چاہتا ہے کہ تم یہ مال اور اولاد، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اللہ یہ مال اور اولاد یہ تو دنیا کی زینت ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تم کیا سمجھتے ہو اسے؟ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ حاصل دنیا ہے؟ مال، اولاد، آخرت۔ اللہ اور اپنے درمیان کسی فتنے کو نہیں آنے دو، خواہ وہ فتنہ مال کی شکل میں ہو یا اولاد کی شکل میں۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں ہوں گی۔ یہاں ذکر اللہ سے کیا مراد ہے، یہاں خسارے سے کیا مراد ہے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں ہم لے کر آئیں گے۔ ایک سوال یہ بھی رکھیں گے کہ یہاں مال اور اولاد کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے، اللہ کی یاد سے تو کوئی اور چیز بھی غافل کر سکتی ہے۔ مثلا ایک حب جاہ ہے، مجھے اس مقام کو پہنچنا ہے، مجھے صاحب اقتدار بننا ہے۔ صاحب اقتدار بننا چاہیے، لیکن اللہ کی یاد سے غفلت رکھتے ہوئے نہیں۔ کاروبار کرنا چاہیے، لیکن کاروبار کرتے ہوئے بھی اللہ کو کثرت سے یاد رکھنا چاہیے۔ بہت ساری باتیں، ٹو ڈوز، آج کے کرنے کے کام، یہ سب ہمیں بتائیں گے ہمارے عہد کے ایک ممتاز مفتی صاحب۔ خواتین و حضرات، پیام صبح کا لازمی جز تھے، پھر یہ ہوا کہ مصروف ہو گئے، اور مصروفیات بہت اچھی، علمی مصروفیات، آپ تحقیق کرتے رہے، تعلم اور تعلیم سے آپ کا گہرا تعلق۔ خواتین و حضرات، آج 1.5 سال کے بعد پیام صبح میں تشریف لائے ہیں، ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تشریف فرما ہے مفتی نذیر احمد خان صاحب۔ مفتی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے گیپ اب نہیں آنے چاہیے۔ فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، کئی کتابوں کے مصنف، ایک دنیا آپ کی معترف ہے۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا
الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم سوال رکھیں، محترم مفتی نذیر صاحب کی خدمت میں کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے غزوات میں شرکت فرمائی؟ درست جواب 27۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم میں کتنے غزوات کا ذکر آیا ہے؟ قرآن کریم میں کتنے غزوات کا ذکر آیا ہے؟ 12، 15 یا 20؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، قرآن کریم کی آیت سورہ منافقون آیت نمبر 9، کیا معنی، کیا مفاہیم؟ پہلے ذرا ہم آیت کے جو بنیادی اجزاء ہیں ان کو کھولتے ہیں، اس کے بعد ایک ایک لفظ پر آپ سے ہم بات کروائیں گے۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے کلمہ پڑھنے والو، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والو، لا تلہکم، لا تلہی یہ نہیں حاضر معلوم کا صیغہ ہے، الہا سے نکلا ہے، یعنی لاہو سے۔ لا تلہی کے معنی ہوں گے تمہیں غافل نہ کرے، اموالکم تمہارے مال، ولا اولادکم اور نہ غافل کرے تمہیں تمہاری اولاد، عن ذکر اللہ اللہ کی یاد سے۔ اللہ کی یاد سے مراد اللہ کا دین، اللہ کے احکام، کہ اس طرح ان میں مشغولیت اختیار نہ کرو کہ تم اللہ کے لازم کردہ عائد کردہ فرائض چھوڑ دو۔ سبحان اللہ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو شخص ایسا کرے گا کہ دنیا کی محبت میں، اولاد کی محبت میں، مال کی محبت میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ اللہ کو مائنس کر دے، اللہ کے دین کو مائنس کر دے، تو نقصان اس کا اپنا ہی ہوگا۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ لوگ ناکام ہوں گے، خسارے میں ہوں گے، نقصان میں ہوں گے۔ یہ آیت دکھنے میں تو ایک وعید ہے، وعید بتا رہی ہے، لیکن حقیقت میں مجھے یہ آیت میری شان بتا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ دین مجھے کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ دین مجھے کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ۔ دین مجھے تارک دنیا نہیں بنانا چاہتا، تارک گناہ بنانا چاہتا۔ کیا بات ہے، کیا ٹھیک ہے، بات۔ تارک دنیا نہیں، تارک گناہ۔ تارک دنیا اگر دین مجھے بنا رہا ہوتا، جی جو اس وقت رہبانیت کیا ہے؟ دنیا کی نفی ہے۔ رہبانیت دنیا کی نفی ہے کہ جناب مال کی محبت میں اعتدال نہیں ہوتا، جی اولاد کی محبت میں اعتدال نہیں ہوتا، لہذا اس میں ہمیشہ جب انسان ان دو چیزوں میں پڑتا ہے تو انتہا پہ چلا جاتا ہے۔ یہ چیزیں مجھے انتہا پہ لے جاتی ہیں، تو جب مجھے ایکسٹریم پہ لے جاتی ہیں تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ کہ ہو ہی نہ۔ لہذا جب شادی نہیں ہوگی، بیوی نہیں ہوگی تو اولاد بھی نہیں ہوگی، اس لیے انہوں نے افضل کیا
اس کو اپنے مذہب کی شناخت شادی نہ کرنے کو بنایا، اور اللہ والے وہ قرار پائے جن کی شان ہوتی تھی شادی نہ کرنے والی، جن کو ہم راہبین کہتے ہیں، رہبان کہتے ہیں، رہبانیت ابتدعوہا۔ جی ہاں، یہ شناخت ہم دیکھتے ہیں عیسائیت کی بھی، یہ شناخت ہم دیکھتے ہیں ہندو مذہب کی بھی اور دیگر مذاہب کی بھی۔ ترک دنیا، دنیا کی نفی، یہ ان کی بنیاد ہے۔ اس کے مقابلے میں جی پھر ہم دیکھتے ہیں سرمایہ نظام، دنیا پرستی، یہاں نفی ہے اور وہاں پہ انتہا ہے کہ جی دنیا کا تو مقصد ہی، اس زندگی کا مقصد ہی اسٹریم پہ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دین نفی نہیں کر رہا، یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا کی نفی ہو، نہیں، دین نے کہہ رہے نہ نفی ہو نہ انتہا ہو، ٹھیک ہے، بلکہ اعتدال ہو، ٹھیک ہے، اعتدال۔ ٹھیک ہے، یہ جو اعتدال کیوں ہے، یہ اعتدال کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا میں اگر میں رہ رہا ہوں ٹھیک ہے، تو مال میری ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا اعتدال، اب یہ اعتدال کو کون طے کرے گا؟ ایک اعتدال آپ کا ہے، ایک میرا ہے، ایک کسی اور کا ہے، اعتدال سے رہو۔ اعتدال میرا چاہیے، یہ میری ضرورت بھی ہے۔ بہت اچھی بات کی، بہت اچھی بات کی آپ نے۔ یہ بنانے والا طے کرے گا، جو مجھے جس نے بنایا، جی ٹھیک ہے، موبائل بنانے والے نے موبائل کے فنکشن طے کیے، ٹھیک ہے، کیٹلاگ بھی دے دیا، ٹھیک ہے، کیٹلاگ بھی دے دیے۔ بنانے والے نے یہ طے کیا ہے کہ یہ گاڑی ڈیزل سے چلے گی یا یہ گاڑی پیٹرول سے چلے گی، ٹھیک ہے، یہ لائٹ ہے، یہ لائٹ چلے گی کس طرح، کس چیز سے، بنانے والے نے بتایا نا۔ ایک تو میری عقل طے کرے، ناممکن ہے، ٹھیک ہے، میری خواہش طے کرے، ناممکن ہے، خواہش طے نہیں کر سکتی، عقل طے نہیں کر سکتی، بنانے والا طے کرے گا۔ اس وقت اللہ کو خالق کہنا، ماننا، ہندو بھی اللہ کو خالق مانتا ہے، عیسائی بھی اللہ کو خالق مانتا ہے، یہودی بھی مانتا ہے، مسلمان بھی مانتا ہے۔ بنانے والے نے کیا طے کیا ہے کہ یہ اعتدال کیسے رہے گا؟ مال کو لعنت نہیں کہا جا رہا، مال کو لعنت نہیں کہا جا رہا، جیسے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اللہ نے تمہارے قیام قائم رہنے کا اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا۔ اولاد نعمت ہے اور اسی لیے مال یہ صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے، اولاد صدقہ جاریہ ہو سکتی ہے اگر اعتدال کے ساتھ۔ تو یہ اعتدال کیا ہے؟ اعتدال یہ ہے کہ دیکھیں میں اس انداز سے مال کی کمائی میں لگ جاؤں کہ میں مال میرے تابع ہو، میں مال کے تابع نہ ہوں، مال میری ضرور، مال اصل ہے یا میں اصل ہوں؟ اب آپ کہیں گے کہ مال اصل نہیں، اصل میں ہوں، اصل میں ہوں، کہ مال میری ضرورت ہے۔ لیکن اگر یہ مال مقصود بن جائے اور میں خود، میرا آرام اس کے تابع بن جائے، تو اب ظاہر ہے میری تو تباہی ہو گئی نا۔ مال خوب آ رہا ہے لیکن میری تباہی ہو رہی ہے۔ اب اعتدال کا طریقہ کیا؟ اعتدال کا طریقہ یہ کہ میں مال کے کمانے کو اور اولاد کی تربیت، ان دونوں میں میں اللہ کو باہر نہ کروں، اللہ کو مائنس نہ کروں، بلکہ اللہ کو شامل رکھوں۔ میں پاکستان میں رہتا ہوں، ٹھیک ہے، مثال، بلکہ ایک اور مثال میں دوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا گھر خوب سے اچھا بن جائے، تو اچھے سے اچھا بننے کے لیے میرا دماغ بھی ہے، میری خواہش بھی ہے، لیکن گھر کو اچھے سے اچھا بنانے کے لیے میں ایک ماہر انجینئر میں ہائر کرتا ہوں، ٹھیک ہے، پیسے دیتا ہوں اس کو، جو ماہر انجینئر ہوتا ہے اس کے مشورے کا میں اپنے آپ کو پابند بنا لیتا ہوں، تو کیا ہوتا ہے جی؟ میرا گھر خوب سے خوب اچھے نقشے کے ساتھ بن جاتا ہے۔ میں بیمار ہوتا ہوں تو میں اپنے آپ کو تابع کر دیتا ہوں کس کے؟ ایک ڈاکٹر کے۔ میری عقل کہتی ہے کہ نہیں یہ دوائی ہونی چاہیے، 10 لوگ مجھے مشورہ دے رہے ہوتے ہیں، میں کیا کرتا ہوں؟ میں یہ کرتا ہوں کہ جو ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے میں اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب میں بیمار ہوں، یہ بیماری ہے میری، آپ طے کریں کہ میرا علاج کیا ہو۔ وہ علاج وہ بتاتا ہے، پیسے میں لگاتا ہوں اور میرا علاج ہو جاتا ہے۔ اب میری زندگی میں اعتدال کیسے ہو؟ میں مال کا صرف نہ بنوں، میں صرف اولاد کا نہ بنوں، یہ نہیں، یہ مال اگر صرف مال کا بنوں گا تو یہی مال کل میرے لیے عذاب بن جائے گا، یہ اولاد کل میرے لیے عذاب بن جائے گی، ٹھیک ہے، یہ مال ہمیشہ میرے ہی رہے، یہ اولاد میری ہی رہے۔ اس کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ صورت کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دوں۔ جب اپنے آپ کو اللہ کے تابع رکھوں گا اور اللہ کے اصولوں کی پابندی کے ساتھ مال کمانا، مال رکھنا، مال لگانا، 3 چیزیں، مال کمانا،
ٹھیک ہے مال رکھنا اور مال لگانا، ٹھیک ہے. اسی طرح کی تعلیم ہے، اولاد کی تربیت ہے، اولاد کو آگے پہنچانا ہے، ٹھیک ہے. یہ جو تربیت ہے اس میں میں اللہ کو مائنس رکھوں، مائنس کروں، یہ اللہ کو، اللہ کے حکموں کی پابندی کے ساتھ میں ان چیزوں میں مشغول ہو جاؤں. اگر میں ان چیزوں میں مشغول ہو رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ اپنے وقت میں، حضرت بتاؤں، اپنے وقت میں یہ مسجد سے بڑھ کے عبادت ہے. جی ہاں اپنے وقت میں جی ہاں مسجد سے بڑھ کے عبادت ہے. لیکن اگر ان میں مشغولیت مجھے اللہ کے حکموں سے غافل کر دے تو یہ سبب بنے گا اولئک هم الخاسرون. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کو مائنس، جیسے آپ نے فرمایا کہ اللہ کو مائنس عام طور پر نہیں کیا جاتا. اللہ کو مائنس، ہاں ترجیحات میں اللہ کہیں پیچھے چلا جاتا ہے کہ وقتی طور پر میری ایک ڈیل ہو رہی ہے لیکن جمعے کی نماز بھی جا رہی ہے، تو وہ ڈیل اس میں مال آ رہا ہے تو جمعے کی نماز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. حج مجھ پر فرض ہو گیا ہے، میں صاحب استطاعت ہوں. یہ ذکر اللہ کے عنوان کے تحت یہ سوالات بھی میں رکھوں گا آپ سے. لیکن میں فوری فرصت میں حج نہیں کرتا، تاخیر کر رہا ہوں. کر لیں گے یار، کر لیں گے یار، کر لیں گے. زکوٰۃ، خیرات، انفاق، صدقات، رفع عامہ، ان سب میں یہ پیچھے. اللہ اکبر. میں نے انٹرو میں ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا تھا کہ المال والبنون زینت الحیات آپ نے الدنیا. ٹکڑا پڑھا، مجھے ایک مثال بڑی اچھی یاد آ گئی. ارشاد ارشاد. مثال میرا بڑی سوال باقی ہے ابھی. بالکل سے ایک مثال بڑی اچھی آ گئی کہ مشرکین سے. بیت اللہ شریف میں 2 چندہ باکس رکھے ہوتے تھے. جی ہاں کعبے کے اندر جی ہاں زمانے جاہلیت میں 2 چندہ باکس رکھے ہوتے تھے. ایک چندہ باکس بتوں کے لیے، جی ہاں ایک چندہ باکس اللہ کے لیے. ٹھیک ٹھیک ہے. جو بتوں کے باکس میں جو پیسے جمع ہوتے تھے وہ بتوں کے خریدنے، بتوں کی مرمت اور بتوں کی صفائی، وہ فنڈ اس پہ لگتا تھا. ٹھیک ہے. جو اللہ کے باکس میں جو پیسے لگتے تھے وہ کعبے کی خدمت پہ، کعبے کی تعمیر پہ. ٹھیک. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک دفعہ جب کعبے کی تعمیر ہو رہی تھی تو وہ بتوں کے باکس میں پیسے پڑے ہوئے تھے اور اللہ کے باکس میں پیسے کم پڑ گئے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس باکس سے پیسے ادھر چلے جائیں ٹھیک. اور بجائے حتیم خالی رہنے کے پورا کعبہ بن جائے. نہیں کیا انہوں نے. اور انہوں نے کہا اللہ غنی ہے، یہاں کا پیسہ ادھر نہیں جائے گا. ٹھیک. لیکن کیا ہوتا تھا، کعبے کو ضرورت ہوئی، مسجد کی تعمیر میں ضرورت ہے، ادھر کا پیسہ ادھر نہیں جا رہا. ٹھیک. لیکن کبھی ضرورت پڑی، بتوں کی خریداری میں جناب فنڈ کم پڑ رہا ہے، تو کیا کرتے تھے؟ یہ کرتے تھے کہ اللہ تو غنی ہے نا، یہ محتاج ہے، وہاں کا پیسہ ادھر آ جاتا تھا. ٹھیک. اب میں مثال، یہ تو میں نے آپ کو مشرکین کی مثال دی. 8ویں پارے میں اللہ نے اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے. میری زندگی یعنی 24 گھنٹے ایک وقت میں بتا رہا ہوں. میرا کچھ وقت گھر کے لیے، میرا کچھ وقت نوکری کے لیے، میرا کچھ وقت اللہ کے گھر یعنی مسجد کے لیے. ٹھیک ہے جی. کسی وقت وقت کی تنگی ہوئی، جی ہاں. مثال کے طور سے میں کاروبار میں اتنا مشغول رہا کہ میں جاتا تھا 7-8 بجے اور اب مجھے 12-1 ہو گیا. اب میرا کیا ہوگا؟ آرام متاثر ہو رہی ہے، آرام کا وقت ہے، آرام متاثر ہو رہا ہے. لیکن اب میں جب لیٹا ہوں تو وہ 12-1 بجے کیا 2 بجے لیٹا اور جناب 5 بجے اذان ہے. تو 2 بجے میں 2 گھنٹے میں آرام کروں، یہ اذان ہوئی، میں نماز کے لیے اٹھوں گا تو میرا آرام متاثر ہوگا تو اگلے دن میری ڈیوٹی متاثر ہوگی. ٹھیک ہے جی. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو 3 اوقات ہیں، 3، ایک باکس یہ ہے، ایک باکس یہ، ایک باکس یہ، اس طرح کا جب وقت آتا ہے تو ہم کس کو متاثر کر دیتے ہیں؟ کس کو متاثر کر دیتے ہیں؟ نماز، اللہ کے گھر کے وقت کو متاثر کر دیتے ہیں کہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے. آرام متاثر نہیں ہونا چاہیے. اذان ہوئی، ٹھیک ہے، کلائنٹ نہیں آ رہا تھا، نماز کے وقت کلائنٹ آ گیا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز کو مائنس کر دیتے ہیں، یا تو قضا کر دیتے ہیں یا موقوف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگلی بات اسی طرح، یہ تو مثال ہے کہ آپ نے تاخیر کر دی، نماز قضا کر دی. اللہ کو مائنس کہاں کیا جاتا ہے؟ آپ کے یہاں خوشی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، شادی ہو رہی ہے. اب آپ نے کہا جی زندگی میں ایک ہی خوشی تو ہے، اس میں ناچ گانا بھی ہونا چاہیے، اس میں ننگا پن بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اب ننگا پن بھی ہو رہا ہے
ناچ گانا بھی ہو رہا ہے، یہ اللہ کو مائنس کر دیا آپ نے، اپنی خوشی سے اللہ کو باہر کر دیا کہ نہیں کیا؟ ٹھیک ہے جی، آپ کے بچوں کی تعلیم ہو رہی ہے، تربیت ہو رہی ہے، آپ کے گھر کا پورا ماحول ہے، تربیت گاہ ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں صبح سے شام تک گناہ کے کام ہو رہے ہیں. کیا آپ کا بیٹا سارے گناہ کے کام ہو رہے ہیں، آپ جس اسکول میں بھیج رہے ہو وہاں پہ ننگا پن اس کو سکھایا جا رہا ہے، دین کا پابند بنانے کے بجائے دین سے باغی بنایا جاتا ہے، کبھی آپ نے فکر کی کہ اس شخص کو میں نے دنیا دار بنانا ہے، دنیا دار سے بڑھ کے میں نے دیندار بھی بنانا ہے؟ ہاں کبھی سوچا؟ بچوں کی تربیت میں اللہ مائنس، گھر کے ماحول میں اللہ مائنس، بچوں کی تعلیم میں اللہ مائنس، یعنی اللہ کے دین کو آپ پس پش ڈال رہے ہو. کیا ہوتا ہے انجام؟ نیکسا میں عرض کروں کیا انجام ہوتا ہے؟ دیکھیں جب وقت گزرتا ہے نا، ابھی جوانی ہے نا، اب مال بھی سہارا ہے، اولاد بھی سہارا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ہمیں موت آتی ہے نا، ہمارے سے پہلے حضرت پہلے ہماری بے سہارگی بے بسی ہم پہ کھل جاتی ہے. عرض کروں جی، اس وقت ایک والد کے لیے سب سے اہم ترین کون ہے آپ کی نظر میں؟ سب سے اہم ترین کون ہے؟ آپ کی اولاد ہے نا، آپ کی اولاد ہے. جب آپ کی اولاد کی شادی ہو جائے گی پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے بعد سب سے اہم، آپ کے دل میں سب سے زیادہ جگہ کس کے لیے؟ اولاد کے لیے نا. جب آپ کی اولاد کی شادی ہو جائے گی اور ان کے بچے ہو جائیں گے تو آپ کے لیے سب سے اہم آپ کے بیٹے، لیکن آپ کے بیٹے کے لیے آپ سب سے زیادہ اہم یا اپنے بیٹے؟ تو سیکنڈ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ پہلے درجے کے تھے گھر میں بیٹے کے دل میں، اب بیٹے کے دل میں جو اولاد ہے جو آپ کے لیے سب سے پہلے، ان کے دل میں، ان کی نظر میں، ان کی ترجیحات میں پہلے نہیں دوسرے درجے پہ آ گئے. جسے آپ اپنی طاقت سمجھتے تھے انہی نے دکھا دیا یہ اللہ کی طرف سے ہے جی. آپ کا مال ہے جی، آپ نے کمایا ہے، کروڑوں جی بنایا ہے، لیکن جب آپ کی اولاد بڑی ہو جائے گی تو آپ کی اولاد آپ کے کاروبار کا چارج سنبھالے گی. لیکن یہ کنڈیشنل ہے، یہ کنڈیشنل ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر میں اپنی اولاد کی تربیت اگر بہترین خطوط پہ کروں اور قرآن کریم سے قریب رکھوں، میں انہیں بتاؤں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وہ میں سکھا دوں انہیں، ان اشکر لی ولوالدیک میں سکھا دوں انہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، میں عرض کروں اگر نفی کے ساتھ ہے کہ جو فاولئک هم الخاسرون کا تعلق آخرت سے نہیں ہے جی، دنیا سے ہے جی. ٹھیک ہے، آپ کے جیتے جی آپ کی اولاد جسے آپ اپنی طاقت اپنا سہارا سمجھتے تھے، وہ اس اولاد کے لیے آپ غیر اہم ہو گئے. آپ کو اولڈ ہاؤس بھجوا دیا آپ کو. ٹھیک ہے، کیوں؟ آپ نے جب اللہ کو باہر کیا، آج آپ کی اولاد آپ کو اپنی زندگی اپنے گھر سے باہر کر رہی ہے. وہی مال جس میں نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، اپنی اولاد کو دیکھا، آج وہی اسی اولاد نے آپ کے سب کچھ پہ قبضہ کیا، آپ کو باہر کر دیا. اگر ہمیشہ ایک اصول یاد رکھیں، جب اولاد اللہ کی ہوگی تو آپ کی بھی ہوگی، اولاد اللہ کی نہیں تو آپ کی بھی نہیں. مال اگر اللہ کے حکموں کی پابندی سے مال کمایا ہوگا تو یہ مال نعمت ہے، یہ دنیا میں بھی آپ کا اور آخرت کے لحاظ سے یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. لیکن یہ مال بہت بڑی نعمت ہے اگر حکموں کی پابندی کے ساتھ ہو. یہ مال بہت بڑی زحمت ہے، لعنت ہے، مصیبت ہے اگر اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ہو. اللہ کی میری اولاد، جیسے میں نے عرض کیا نا، جیسے آپ نے ابھی بات فرمائی، بچوں کی تربیت اگر اللہ کے حکموں کے ساتھ ہوگی تو میرا اللہ میرے بچوں کو کیا کہتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ والدین کا ہے. دیکھیں اس کا نفس، اگر وہ نفس پرست ہے نا، خواہش پرست ہے، تو اس کے لیے اہم اس کی اولاد ہے. لیکن اگر تربیت دینی بھی ہوگی، نفس کی بنیاد پہ نہیں ہوگی، خواہش کی بنیاد پہ نہیں ہوگی، خواہش کی بنیاد پہ تربیت نہیں بلکہ دین کی بنیاد پہ تربیت، تو اس کا نفس اسے جو کہے گا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد مجھے کیا رکھے گا؟ سب سے پہلے رکھے گا. میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بچوں سے زیادہ ضدی ہو گیا ہوں، گھر کے لیے ٹینشن بن گیا ہوں، لیکن میری اولاد میں ایک بات پکڑتا ہوں اور اس کو اپنی ضد بنا لیتا ہوں. لیکن حکم ہے اگر اولاد کی تربیت ہوگی وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، میری اولاد اس کی تصویر ہوگی.
بالکل ٹھیک ہے. تو میری اولاد اگر اللہ کی ہے، آج میں نے اپنی جوانی میں اللہ کا بنایا، تو یہ اولاد حضرت اس دنیا میں بھی میرے لیے نعمت، ٹھیک ہے. آخرت میں بھی نعمت. ایک بات تو یہ ہے کہ اپنی جوانی میں اسے دین سے قریب کیا، تربیت اس کی ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. وقودھا الناس والحجارہ. تو وہ بھی یعنی قرآن سے قربت کہ اپنے اہل خانہ کو، اپنی اولاد کو، خود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو اس کے بعد مجھے یہ دعا مانگنا بھی اچھا لگتا ہے یا لگے گا کہ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. جب حلال حرام جیسا آپ نے فرمایا اس کی تمیز ہی نہیں، لیکن یہ کہ میری اولاد بہترین جگہوں پہ تعلیم حاصل، 2-4 خوشیاں، چھوٹی چھوٹی خوشیاں، اور وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے چلی جائے امریکہ، انگلینڈ وغیرہ، وہاں سے پڑھ کے آ جائے اور ایک بہترین سوٹ پہن کے ٹائی لگا کر کسی ملٹی نیشنل میں بڑی اہم پوسٹ پر جا کے بیٹھ جائے، تو میں نے کما لیا سب کچھ. کیا دین منع کر رہا ہے اس بات سے؟ دین بالکل منع نہیں کر رہا. وہی والی بات ہے، ملٹی نیشنل کمپنی میں بیٹھ گیا، آج لاکھوں لے رہا ہے. بچپن میں، جوانی میں، تربیت میں، تعلیم میں آپ نے اللہ کو باہر رکھا، آج وہ اتنی بڑی سیٹ پہ بیٹھ گیا، اتنی بڑی تنخواہ لے رہا ہے، اس میں آپ کا حصہ ہوتا ہے؟ اگر تربیت اللہ کے دین پہ نہیں ہوگی جی تو آج وہ اتنا سب کچھ کمائے گا آپ کو مائنس کر کے. مائنس کر کے نا، اصل چیز مائنس کر کے. پھر وہ والدین کا احترام. آپ نے ابھی بات کی تھی کہ اولڈ ایج ہاؤسز، تو اولڈ ایج ہاؤسز انہی والدین کے بچے بھجواتے ہیں کہ جنہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری تربیت میں حلال کم رہا اور حرام زیادہ رہا. دیہات کے لوگ جو غریب لوگ ہیں جی. وہ اپنے والدین کو نہیں بھیجتے ہیں. آج یہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، جو جتنے زیادہ مال والے، جتنے بڑے بڑے عہدوں والے، جن کی تربیت دین بیزاری کی بنیاد پہ ہوئی ہے، تقریباً یہ ان کے مسائل ہیں. جی یہ ان کے مسائل ہیں. جی ہاں. تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ دیکھو، اللہ کا دین، اللہ کے دین کی پابندی سے ہم اللہ پہ احسان نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک. ہم اللہ پہ احسان نہیں کر رہے ہیں. میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ اپنے بچے کی تربیت ٹھیک. اللہ کے دین کی پابندی کی بنیاد پہ کر رہا ہوں، میں اللہ پہ احسان نہیں کر رہا. ٹھیک. میں جو اپنے بچوں کی تربیت دین کی بنیاد پہ کر رہا ہوں، دراصل میں اپنا فائدہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. میں اپنا فائدہ کر رہا ہوں، کیونکہ میری اولاد جب اللہ کی بنے گی تو اللہ کے بعد کس کی ہوگی؟ وہ میری ہوگی. صحیح. میری اولاد اللہ سے غافل ہوگی، صرف اللہ سے پھر غافل نہیں ہوگی، پھر مجھ سے بھی غافل ہوگی. ٹھیک ہے. میرا مال آیا ہو، ٹھیک ہے، اللہ کے حکم کے بغیر آیا ہو، اس میں دین کا رنگ نہیں، ٹھیک. تو کل یہ مال میرا بھی نہیں. صحیح. اس مال کی بے برکتی اگر میرے پاس ہے تو بے برکتی کے ساتھ ہے. ٹھیک. اور یہ مال جب تک ہے تو اس کے مسائل، اس کے حالات، اس سے بھی میں متاثر ہوں گا. صحیح. مال کو نعمت کیسے بنانا ہے؟ مال اپنی ذات میں، بلکہ مال کو خیر کیسے بنانا ہے. اسی لیے قرآن وَإِنَّهُ لِحُبُّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اسی لیے قرآن مال کو خیر بھی کہتا ہے، مال کو خیر بھی کہتا ہے. لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ. تو یہ خیر ہے جی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ذریعہ بنایا ہے اپنے قرب کا. ٹھیک. اپنے قرب کا. بہرحال خلاصہ میرے جو عرض کرنے کے، دیکھیں دین مجھے تارک دنیا نہیں دیکھنا چاہتا، دین مجھے تارک گناہ دیکھنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے جی. میں دنیا کی ہر چیز، اپنی ہر خواہش پوری کر رہا ہوں، ضرورت پوری نہیں کر رہا، سہولت خواہش پوری کر رہا ہوں. اپنی خواہش کے لیے میں بڑا گھر بنا رہا ہوں، بڑی گاڑی لے رہا ہوں، ٹھیک ہے، خوب کھا رہا ہوں، لیکن اللہ کے کسی حکم کو توڑ کے نہیں، بلکہ اللہ کے حکم کی پابندی کے ساتھ سب کچھ کر رہا ہوں. دین مجھے منع نہیں کر رہا. دین کبھی یہ نہیں کہہ رہا کہ تو جھونپڑے میں رہے. دین کبھی یہ نہیں کہہ رہا کہ تو بڑی مہنگی گاڑی نہیں لے. نہیں، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ تو کر، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ نہ کر. مفتی صاحب، ہماری نوجوان نسل کو یہ بھی تعلیم کر دیجئے آپ کہ جو مال آتا ہے، جو ہم کماتے ہیں مال، یہ بہترین چیز ہے، کمانا چاہیے، لیکن جو ہم حرام ذریعے کی طرف چلے جاتے ہیں، رخ کر لیتے ہیں اور حرام ذرائع سے ہمیں مال مل جاتا ہے، یہ بھی ہمارے مقدر میں تھا لیکن کوئی اور وقت تھا. ہم نے حلال کو حرام دے دیا کی شکل دے دی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کیا فرماتے ہیں
کہ حلال دنیا کا حساب ہے اور حرام دنیا عذاب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. ارشاد فرمائیں. اسی لیے عیق صاحب دین سب سے زیادہ قرآن کریم سب سے زیادہ زور توکل پہ دیتا ہے. جی توکل پہ دیتا ہے. جی توکل کیا ہے کہ آپ عمل کو ختم نہ کریں, محنت کو ختم نہ کریں. محنت خوب ہو, اسباب خوب ہو, لیکن نتائج پہ نظر نہیں, اللہ پہ نظر. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. آپ اپنی جو محنت کر رہے ہیں آپ کو ایک خوف ہوتا ہے کہ شاید میں اتنی محنت کر رہا ہوں, پتہ نہیں اس کے نتائج مجھے ملیں گے, اس کے فوائد مجھے ملیں گے کہ نہیں, پھر حسب خواہش ملیں گے کہ نہیں. نہیں, آپ محنت کے پابند ہو. آپ نے محنت کی, ممکن ہے کہ اس محنت کے نتائج آپ کو حسب خواہش نہ ملے یا اس محنت کے نتائج آپ کو اچھے نہ ملے, لیکن یہ جو محنت آپ نے کی نا, ٹھیک ہے, یہ جو محنت کی جی اس کا اگر آپ کو نقصان بھی ہوگا تو شاید آزمائش کے طور پر ہوگا. اللہ اس کے بدلے, یہ آپ کی بھی ٹریننگ ہو رہی ہے, اللہ اس کے بدلے آپ کے لیے 100 راستے اور کھولے گا. جی ہاں. ٹھیک ہے. آپ ایک وقت میں آپ نے عمل پہ توجہ دی اور عمل آپ نے عبادت سمجھا, ٹھیک ہے, اپنا عبادت سمجھ کے کیا, اور عبادت سمجھتے ہوئے اس کے کچھ نقصانات بھی ہو رہے ہیں لیکن عمل میں ڈنڈی نہیں ماری. جی ہاں. اس کی جیسے میں عرض کروں مثال, دیکھیں اس وقت مغرب کے لوگ ہیں, مغرب کے لوگ جو محض دنیا کمائی کرتے ہیں اس میں اخلاقی اصولوں کو پامال نہیں کرتے, جی ہاں, جھوٹ نہیں بولتے, جی دھوکہ نہیں دیتے, 2 نمبر مال نہیں بھیجتے. کیوں؟ ان کی نظر آج کے فائدے پہ نہیں ہوتی, ان کی نظر اپنی شہرت پہ ہوتی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یار میرا مال آج نہ بکے یہ مسئلہ نہیں ہے, میرا مال اگر آج بہت اچھے پروفٹ کے ساتھ بک گیا, لیکن اگر میرا اخلاق جو ہے نا وہ اس کے سامنے اگر گر گیا, اخلاقی طور پر میں اس کے سامنے گر گیا, کل اگر اس پہ یہ کھل گیا کہ میں نے اس کے سامنے جھوٹ بولا ہے یا اس کو دھوکہ دیا یا 2 نمبر مال بیچا ہے, تو وہ کیا کرے گا, یہ شخص میرے پاس کل نہیں آئے گا. تو وہ اپنے کل کو نظر میں رکھ کے چیز وہی دیتا ہے جو بالکل حقیقی ہوتا ہے, جھوٹ بولے بغیر. یعنی اس کی ساکھ متاثر نہ ہو, اپنی ساکھ کو متاثر نہیں کرتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہمارے پاس اگرچہ پروفٹ متاثر ہو جائے, اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے, آج جو آیا ہوا شخص ہے وہ صرف چیز کو نہیں لے کے جاتا, ساتھ اعتماد کو بھی لے کے جاتا جی ہے. ہاں, ساتھ وہ اعتماد کو بھی لے کے جاتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ یار جس چیز کے جو بھی اس میں ڈیفیکٹ تھے, جو بھی چیزیں تھی, وہ ساری اس نے میرے سامنے کھولی. وہ چیز بھی لے کے گیا, ساتھ اعتماد بھی لے کے گیا. آئندہ وہ خود نہیں آئے گا اکیلے, بلکہ آپ کا داعی بن جائے گا. ٹھیک, آئندہ وہ آپ نے اس کو کیش کر, اس کا دل لے لیا آپ نے, صرف اس سے پیسے نہیں, جیب سے پیسے نہیں لیے, بلکہ ساتھ اس کا دل بھی لے لیا. اب یہ شخص گویا آپ ہی کا بن گیا, صرف آپ ہی کا نہیں بلکہ ہر ایک کو کہے گا آپ اسی سے خریداری کرو. ٹھیک ہے. تو میں اگر دنیا کمائی کروں, مال کمائی کروں, ایک ہے مال کے فائدے کو سامنے رکھوں, ٹھیک ہے, مال کمائی کو سامنے رکھوں گا تو یہ وقتی ہے. لیکن مال کمائی کے بجائے مال کے ارد گرد جو بائنڈنگز ہیں, جو اخلاقیات ہیں, مال کے فوائد سے زیادہ میں ان اخلاقیات پہ میری نظر ہو جو میرا دین بتاتا ہے. میری نظر ان اخلاقیات پہ, ایتھکس پہ. اگر ان اخلاقیات پہ میری نظر ہے, صرف وقتی فوائد پہ نہیں ہے, تو کیا ہوگا, آج تھوڑا نقصان ہو سکتا ہے, لیکن جو میرے ساتھ کاروبار کرنے والا ہے وہ ساتھ کیا چیز لے کے گیا, میرے اعتماد لے کے گیا, سبحان اللہ, میری ایمانداری لے کے گیا. ٹھیک ہے. اچھا, آج آئندہ وہ میرا بن کے آئے گا, 10 بندوں سے کہے گا کہ یار اس بندے نے مجھے چیز دی, بعد میں مجھے فون کیا اس نے کہ یار اس کے اندر یہ ہے یا وہ چیز یوں ہے, وہ ساری تفصیل دی مجھے. تو جب یہ اعتماد لے کے جائے گا تو آئندہ کیا ہوگا, وہ آئندہ وہ آپ کا سمجھ لیں کہ دوست, آپ کا کلائنٹ ہی نہیں بلکہ سمجھ لیں کہ آپ کا دل جو ہے, یعنی اس کے دل میں آپ سما گئے. جی بالکل, اور وہ شہرت کا سبب بنا, 10 جگہ بیٹھ کے بات کرے گا. سبحان اللہ. وہ ہماری یعنی پھر ایڈ ایجنسی کا کردار بھی وہ ادا کرتا رہے گا. یعنی دینی اخلاقیات کو کبھی پس پشت نہیں ڈالنا چاہیے. تجارتی اصول وغیرہ مال کے حوالے سے آپ نے تفصیلی بات فرمائی. اب ذرا ہم آگے بڑھ رہے ہیں. یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اب یہ عن ذکر اللہ, اللہ کی یاد سے غفلت. آگے بات کیا کہ اللہ کی یاد سے غفلت میں کیا مفتی صاحب ہم شمار کر سکتے ہیں اس بات کو کہ
عبادات ہیں، حج ہے، میں کاروبار میں مصروف ہوں، اتنا زیادہ مصروف کہ میں ہر سال حج کو آگے بڑھا رہا ہوں، صاحب استطاعت ہوں، لیکن تاخیری حربے استعمال کر رہا ہوں، کر لیں گے یار، کر لیں گے، اتنے مصروف ہوئے زکوٰۃ دینا بھول گئے، یا ہم نے کہا دے دیں گے نا یار، آگے دے دیں گے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے آگے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان تمام باتوں کو بھی، یعنی مال اور اولاد کے لیے مال کمانا، کہ یہ بھی اللہ کی یاد سے غفلت کے زمرے میں آتی ہے بات؟ دیکھیں دو چیزیں نا، اپنی بڑی اچھی بات فرمائیں، ایک فرض میں کوتاہی، ٹھیک، فرض میں کوتاہی، اور ایک ہے فرض کی عدم ادائیگی۔ جی، آپ نے کاروبار میں مشغول ہوئے، دکانداری میں مشغول ہوئے کہ نماز قضا ہو گئی، ٹھیک، بعد میں پڑھ لی، ایک چیز یہ ہوئی، تو یہ تو جو قضا ہوئی تو یہ بھی تو گناہ ہے نا، جی جی، ٹھیک ہے، بالکل، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس سال کسی وجہ سے آپ نے زکوٰۃ نہیں دی، جی ہاں، ایک مثال ہے، ٹھیک، اس سال آپ نے زکوٰۃ نہیں دی تو یہ قضا نہیں ہوئی، ٹھیک، یہ گناہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اگلے سال دے دیجیے گا، ٹھیک ہے، لیکن اب میرا سوال آپ کی خدمت میں نے زکوٰۃ نہیں دی، دے دوں گا آگے، کوئی مسئلہ نہیں، اور میرا انتقال ہو جاتا ہے، میں حج پہ نہیں گیا، حج مجھ پہ فرض ہو چکا ہے نا، یہ اگلے سال کر لیں گے یا اس کے بعد کر لیں گے، میں صاحب استطاعت ہوں، من استطاع الیہ سبیلا، اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے، حج کی طرف جیسے ہمارے معاشرتی رویے ہیں، مجموعی رویے یہ کہ کتنے صاحب استطاعت حج کو جاتے ہیں یا ان کی ترجیحات میں حج ہے، آگے کر لیں گے، اور یہ ہوا کہ وہ ان کی خواہش، ان کی نیک نیتی ان کے دل میں ہی رہی اور وہ دنیا سے کوچ کر گئے، اس کا مطلب رخصت سے غلط فائدہ اٹھایا، رخصت سے غلط فائدہ اٹھایا۔ دین کیا فرماتا ہے؟ دیکھیں یہ جو اگلی آیت ہے نا حضرت، یہ بڑی سخت آیت ہے اس حوالے سے کہ دے دیں گے، کر لیں گے۔ قرآن کریم میں ہمیشہ دنیا میں ایک کافر کے بارے میں تو ذکر ہے کہ اللہ ایک دفعہ دنیا میں جانے کا ایک موقع دے دیجئے، ایک دفعہ جانے کا موقع دے دیجئے، کافر کی آرزو کا تو ذکر ہے۔ ایک مسلمان اس کی آرزو کا ذکر یہاں ہے کہ اللہ جب وہ عذاب دیکھے گا نا آگے، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے، حج نہ کرنے کی وجہ سے، جب وہ اور اس نے کوئی وصیت بھی نہیں کی، نہیں، اگر وہ نہیں دیکھ رہا، اگر وہ بات نہیں ایک کر مثال دے رہا رہا، ہوں، اچانک اس کا انتقال ہو گیا، میں عرض کر رہا ہوں، تو گناہ کے ساتھ چلا گیا تھا، گناہ کے ساتھ گناہ کے چلا ساتھ گیا، چلا کیا وعید ہے اور یہی وعید ہے، یہی وعید ہے کہ ربنا لولا اخرتنا الى اجل قریب فاصدق واکن، اے اللہ تھوڑی زندگی آپ مجھے اور دے دیں، تھوڑی زندگی اور دے دیں، میں جا کے نیک بن جاؤں گا، اور یہ جو میرے چھوٹے ہوئے فرائض ہیں، زکوٰۃ ہیں، واجبات ہیں، فرائض ہیں، یہ میں ادا کر کے آ جاؤں۔ مہلت عمل چاہیے، مہلت عمل چاہیے۔ تو جناب والا کیا ایک سبق یہ نہیں ملتا کہ نیک کام ان میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے؟ ہاں، اگر کوئی برا کام زندگی میں آ رہا ہے تو اس کو ٹالتے رہنا چاہیے کہ یہ برائی مجھ سے سرزد نہ ہو، لیکن خیر کی توفیق جب بھی ملے اس خیر سے گزر جانا چاہیے۔ بہت اچھا، دیکھیں اسی لیے دین جیسے نا اگر صدقہ اور نظر میں تقابل کریں، منت ماننی چاہیے یا فوری صدقہ دینا چاہیے، ایک مثال ہے، وصیت کرنی چاہیے یا صدقہ کرنا چاہیے۔ جب تقابل ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا نا، منت تو بخیل مانتے ہیں، منت تو بخیل مانتے ہیں، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ایک مفہوم ہے، وہ یہ کہ آپ جو دینا ہے، صدقہ دینا ہے، وہ اپنی زندگی میں دو، ابھی دو، اس حال میں دو کہ تندرستی کی حالت میں دو۔ تندرستی کی حالت میں دو، اس حال میں دو کہ تو فقر سے دیتے ہوئے فقر کا ڈر ہو رہا ہے، جی ہاں، اس حال میں یہ صدقہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب یقین ہو گیا کہ اب دنیا سے جانا ہے اور اس وقت آپ نے کہا جی لکھیں فلاں کو اتنا دے دے، فلاں کو اتنا دے دے، فلاں کو اتنا دے دے، ابے تو کیا دے گا، وہ تو ان کا ہو چکا، وہ تو ان کا ہو چکا، تو جب ہو چکا تو کیوں لکھوا رہے ابھی؟ تو مال تو مرنے کے بعد یا مرتے وقت تو ویسے ہی دوسروں کا ہو جاتا ہے، ہوتا میرا کب ہے؟ ابھی۔ ٹھیک، اور کب ہے؟ اصل فضیلت کیا ہے کہ ابھی میں دوں گا، میں دیکھ رہا ہوں میرا مال کم ہو رہا ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ اصل میں کم نہیں ہو رہا بلکہ اللہ کے ہاں محفوظ ہو رہا ہے، اللہ کے ہاں، اور اصل میری انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، یہ مال جو میں ابھی دے رہا ہوں، جتنی میری زندگی گزرے گی اس پر تو میرا مال وہاں بڑھے گا، دگنا چگنا بڑا کے اللہ تعالیٰ مجھے دے گا۔ جی دے گا، اللہ تعالیٰ اپنے پر کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ مفتی صاحب بالکل لاسٹ منٹ اب جاری ہیں،
آج یہ سورہ منافقون کے آیت نمبر 9 کے حوالے سے ہم نے کیا سیکھا؟ ٹو ڈوز، کرنے کے کام، یا آپ تعلیم فرما دیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ ہم اہل، جیسے آپ نے بات فرمائی، بہت اچھی بات فرمائی، کلمہ گو، تم کلمہ گو ہو، تم ایمان کے دعوے دار ہو، تمہارا تعلق اللہ سے بالکل سیدھا ہونا چاہیے۔ اپنے اور اللہ کے درمیان یہ مال اور اولاد، اللہ اکبر اللہ اکبر، تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں۔ ارشاد۔ حضرت ٹوٹوز جو میں نے خلاصہ بتایا نا، جی اس کو ریپیٹ کر دیجئے۔ دین مجھے تارک دنیا نہیں، تارک گناہ دیکھنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دین یہ نہیں چاہتا کہ یہ مجھے اس کی ترغیب نہیں دیتا کہ میں دنیا دار نہ بنوں، میں دنیا دار بنوں۔ دین اس سے منع نہیں کرتا کہ میں بڑا مالدار نہ بنوں، بڑا جاگیردار نہ بنوں، میں بڑا جاگیردار بنوں، جی ہاں، دین کوئی منع نہیں کرتا۔ میں بڑا مالدار بنوں، دین کوئی منع نہیں کرتا۔ میں بڑا دنیا دار بنوں، دین کوئی منع نہیں کرتا۔ لیکن جس سے منع کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنا ہے اللہ کی اطاعت کے ساتھ، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ نہیں۔ لہذا میں تارک دنیا نہیں، تارک گناہ، میں ہر کام کروں، ٹھیک ہے، پوری دنیا داری کے ساتھ کروں، لیکن ایک چیز طے کروں کہ جس طرح آج جو شہوت پرست طبقہ ہے وہ ہر کام کرتا ہے گناہ پر اصرار کر کے، بحیثیت مسلمان کے کیا میرا یہ فرض نہیں ہے کہ میں اپنی دنیا کا ہر کام کروں دین پر اصرار کر کے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی جب خوشیاں، ان کے بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، بڑے جشن ہوتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں جی یہ جشن گناہ کے بغیر ممکن نہیں ہے، گناہ حسن ہے، نہیں، سنت حسن ہے میری خوشیوں کا، سنت حسن ہے میری شادیوں کا، دین کی پابندی حسن ہے میرے گھر کا، میرے کاروبار کا، میرے محلے کا، میری انفرادی اور اجتماعی زندگی کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی، ذاتی زندگی ہو یا قومی زندگی، اس کے اندر دین نظر آنا چاہیے۔ اللہ کا رنگ لباس سے، اللہ کا رنگ صورت سے، اللہ کا رنگ آپ کے ہر عمل سے نظر آئے کہ یہ جو کرنے والا ہے نا یہ اللہ والا۔ جی سبحان اللہ۔ یہ تو بہت، آپ نے بہت ہی اس کا کینوس بہت بڑھا دیا۔ اللہ کا رنگ، صبغت اللہ، من احسن من اللہ صبغا، اللہ اکبر۔ مفتی صاحب، یہ آخر وقت میں آپ نے اتنی بڑی یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اللہ کا رنگ کیسے اختیار کیا جاتا ہے؟ اللہ کو اللہ سے مانگ کر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے اللہ میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تجھے پانا چاہتا ہوں، تیرا رنگ اختیار کرنا چاہتا ہوں، تجھ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ سبحان اللہ اکبر۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے، اللہ آپ کو اچھا رکھے، آپ نے ہماری علم کمی دور فرمایا۔ خواتین حضرات، ہمارے علماء تشریف لاتے ہیں، قرآن کریم سے ہمیں قریب کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں لیکن وقت مکمل ہو گیا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے غزوات میں شرکت فرمائی؟ درست جواب 27۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم میں کتنے غزوات کا ذکر آیا ہے؟ قرآن کریم میں کتنے غزوات کا ذکر آیا ہے؟ 12، 15 یا 20؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092221 345 27009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343 00980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور خواتین حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے، آج کے ونر کون ہیں؟ آج کے ونر ہیں فضل خان، کہاں سے؟ ڈیرہ اسماعیل خان۔ ڈیرہ اسماعیل خان، فضل خان ڈیرہ اسماعیل خان سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔
آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں خفیہ خیرات گناہ کو ڈھانپ لیتی ہے، اور علانیہ صدقہ حادثاتی موت کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خفیہ خیرات گناہ کو ڈھانپ لیتی ہے، اور علانیہ صدقہ حادثاتی موت کو دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار